أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، حاضرین اعظام، دانشوران قوم، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان کرام اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، ہم سب کا شکر گزار ہیں۔ اللہ آپ کے آنے کو مقبول فرما لے۔ آپ قرآن عظیم الشان کی نسبت سے یہاں پر جمع ہوئے، ہمارے بڑے بھی اور چھوٹے بھی، الحمدللہ ہمارے مدرسے کے ناظم و محتمین قاری حسیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے کئی گھنٹے تک بات چیت کی، اللہ اس کے رسول کی باتیں بتائی۔ ان کے بعد میں ہمارے مشفقوں اور رفیق سفر، رفیق ساتھی مفتی اسرار صاحب نے بھی بڑی جامع بات بتائی۔ اس کے بعد میں ہمارے مدرسے کے مائع ناز استاذ قاری محمد حامد صاحب نے بڑی جامع باتیں بتائے قرآن عظیم الشان کے اوپر۔ میں بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا دور تھا۔ سیدنا عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہاں کوئی آباد ہی نہ تھا، اس بستی کو کوئی آباد کرنے والا نہیں تھا۔ گرنے کا نظام کچھ اس طرح تھا کہ پہلے چھت گری اور دیواریں کھڑی ہوئی تھی، پھر اس چھت کے اوپر دیوار گری، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا شاید ان کو آباد کرنے والا کوئی نہ تھا، کھنڈرات بچے ہوئے تھے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام کا گزر بستی کے اوپر سے ہوا تو کہنے لگے کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ ان کے مر گئے پیچھے، ان کے مرنے کے بعد تو ان کا دوبارہ زندہ کس طرح کرے گا؟ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر 100 سال موت کو طاری رکھا، 100 سال موت کے گھاٹ اترے رکھے، اور جس گدھے کے اوپر سوار تھے ان کا کھانا اور پانی وہ بھی 100 سال تک اسی طرح پڑا رہا، یعنی کھانا اور پانی جو ان کا گدھا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اور جو گوشت پوست تھا وہ سب مٹی میں مل کر کے مٹی ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے 100 سال کے بعد میں ان کو زندہ کیا، 100 سال کے بعد میں زندہ ہوئے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے یہ دریافت کیا کہ تم اس حال میں کتنے سال رہے؟ تو کہنے لگے کہ ایک دن یا ایک سے آدھے دن، ایک دن یا آدھے دن۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، آپ 100 سال اسی حال میں رہے، موت کے گھاٹ اترے رہے۔ اس کے بعد میں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے گدھے کی طرف نظر کرو، تو جب دیکھا ہڈیوں کا ڈھانچہ، اللہ کی شان دیکھے، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ اکٹھا ہوا، اس کے بعد میں اللہ نے اس کے پر گوشت کو چڑھایا، پھر اس کے بعد جو ان کا کھانا پانی تھا، یہ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ گلا اور سڑا نہیں۔ اللہ کی شان دیکھے، 100 سال کے بعد میں ان کو زندہ کیا، گدھے کو زندہ کیا، کھانے پانی کو دیکھا کہ نہ سڑا نہ خراب ہوا۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے فرمایا آپ توریت کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، اب بھی اسی کی تبلیغ آپ کو کرنی ہے، توریت کی تبلیغ آپ کو کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو جس بستی کے اندر پہنچے دعوت و تبلیغ کے لیے، وہاں لوگ بھول چکے تھے عزیر نامی کوئی شخص تھا۔ جس وقت انہوں نے اپنے رسول نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے کہا نہیں، آپ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نہیں، عزیر نام کے اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن اللہ کو کافی پہلے پیارے ہو چکے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو ایک بڑھیا تھی، اس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ اس بستی میں ایک بڑھیا تھی، اس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ اس نے یہ کہا کہ اگر تو اللہ کا پیغمبر عزیر ہے تو توریت کو زبانی سنا دے، شروع سے آخر تک زبانی سنا دے۔ انہوں نے شروع سے آخر تک توریت کو سنانا شروع کیا۔
تو بڑھیا نے کہا کہ ہاں میں مان گئی، آپ اللہ کے رسول کے، اللہ کے پیغمبر کے، کیونکہ توریت انجیل زبور نبی کے زبان یاد ہوا کرتی تھی، امت ان کی حافظ نہیں ہوا کرتی تھی، بڑی سخت کتابیں تھی، بڑی ہارڈ کتابیں تھی اور بڑی دشوار تھا ان کو حفظ کرنا۔ تو مان گئے بڑھیا کہ ہاں اللہ کے رسول کے، آپ اللہ کے پیغمبر کے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کے حافظ قرآن مل جاتے ہیں، اس کو 10 سال کا بھی حفظ کر لیتا ہے، 15 سال کا بھی حفظ کر لیتا ہے، 20 سال کا بھی اس کو حفظ کر لیتا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، ورنہ توریت انجیل زبور کے حافظ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور حضرات صحابہ اکثر بڑھاپے کی عمر میں ایمان لائے اور اکثر حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ یہ خاص نہیں کہ بچپن میں ہی یاد ہو جاتا کہ بڑھاپے میں یاد نہیں ہوتا، بلکہ جس عمر میں چاہے محنت اور کوشش قرآن کو حفظ کرنے میں لگ جاوے تو اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ ایک واقعہ میں اپنی ماں اور بہنوں سے متعلق سناتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ ایک حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، قاری ہو، قطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، وہ انسانوں میں سے کوئی بھی ہو، اللہ جو مقام دیتا ہے اس مقام کے پیچھے ماں کی تربیت کا بہت زیادہ دخل ہوا کرتا ہے۔ اولاد کی تربیت کے پیچھے ماں کا بہت دخل ہوا کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ آرام فرما، ایک عورت حضرت کے پاس میں آئی